منشیات کے نقصانات اور اس کے سدباب پر محاضرہ پیش کرنے کے لیے میں مولانا جنید فاروقی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں جانا ہوا، لیکن اجمیر حاضری نہیں ہوئی تھی، اور یہاں حاضری کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ حضرت خواجہ صاحب کا نام تھا کہ اس نسبت پہ حاضری ہو۔ دوسری بات، موضوع جو ہے یہ موضوع مجبور بھی کر رہا ہے کہ ہر جگہ جایا جائے، اس موضوع پہ بات کی جائے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے ساتھ اس موضوع کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں جس کو ہم کہتے ہیں اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ میرے پاس رپورٹس ہے، میں پہلے رپورٹس پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم جس ریاست میں بیٹھے ہیں جس کو راجستھان کہتے ہیں، پچھلے 3 سال میں یہاں پہ 50% نشے کا اضافہ ہوا۔ چٹا نام کا کوئی مقام ہے یہاں پر، جہاں پہ 200 روپے میں کچھ گرام سونا، کچھ گرام افیون ملتا ہے، جو بڑی تعداد میں یہاں پر برین ہیمریج کی وجہ بن رہا ہے اس ریاست میں۔ راجستھان میں 20% لوگ نشہ کرتے ہیں، پوری آل اوور ریاست میں 20% لوگ نشہ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں پڑھے لکھے ہیں۔ دوسری سب سے حیرت کی بات یہ ہے، میں نے اپنی ٹیم کو بھیجا کہ راجستھان کی رپورٹ ذرا بھیجو، تو انہوں نے میرے کو ابھی بھیجا، اور حیرت کی بات یہ ہے انڈیا کا سب سے زیادہ افیون کا استعمال جو کیا جاتا ہے وہ راجستھان میں کیا جاتا ہے۔ راجستھان میں کی بات کے علاوہ پھر راجستھان میں اجمیر نشے کے معاملے میں دوسرے مقام پہ ہے۔ انڈیا میں گوا کے بعد سب سے زیادہ بچوں میں نشہ اجمیر میں پایا جاتا ہے۔ اجمیر میں نشے کے علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ جو میرے پاس کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، 8 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اتفاق سے یہاں پہ آنا اور پھر دوبارہ ملاقات ہونا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ابتدا میں آپ کا نام نہیں لے سکا، معذرت خواہ ہوں۔ دوسری ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جو پورے انڈیا کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ بھی آنا ضروری ہے کہ مجھ کو مولانا نواب صاحب مدثر اللہ علیہ کی طرف سے عنوان جو دیا گیا تھا منشیات کے نقصانات و ان کا سدباب، مولانا میں نے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کیا، منشیات کے اسباب، وہ نقصانات، وہ ان کا سدباب۔ اگر ہم سبب کو نہیں جانیں گے تو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے کشمیر جانا ہوا پچھلے 2 مہینے پہلے، تو وہاں کی ایک رپورٹ تھی کہ ہر 12 منٹ میں سری نگر کے گورنمنٹ ہسپتال میں ایک ہمارا نوجوان بالکل آڑا اور ایک دم لیٹا ہوا لایا جا رہا ہے اور اس کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ جانے کے بعد احساس ہوا کہ معلوم پڑا کہ ایک بڑی تعداد میں جو کشمیر کی وادیوں کی ہے، جنگلوں کے اندر ہمارے بچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئی، اور مسلم نوجوان کالجز سے ہٹ کر بڑی تعداد میں کشمیر میں گر گیا۔ کشمیری نوجوان یہ سمجھ رہے تھے کہ کشمیر میں نشہ ہے۔ اورنگ آباد میں ہم نے آج سے 4 سال پہلے نشے کی شروعات کے خلاف اپنی آواز لگائی، اور لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اورنگ آباد میں 90 مسلم لڑکوں نے 90 مسلم لڑکوں کو مار دیا تھا۔ اندرون 3 سال میں یہ 90 قتل تھے، جس کو بہانے، وجوہات، اسباب الگ الگ بتا کر گورنمنٹ نے اور عدالتوں نے پیش کیا تھا، اور اخبارات نے اس کو چھاپا تھا۔ لیکن تحریک پیام انسانیت نے اس کے تہ تک جا کر دیکھا تو ہم کو ایک گولی ملی، اس گولی کا نام نیٹروسن ہے۔ یہ گولی 90%، 80% جو لوگ جل جاتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کے اعصاب کو ایسا شل کر دیا جائے کہ ان کو جلنے کا احساس نہ ہو۔ نمبر 2، یہ گولی ڈیلیوری کے اس وقت دی جاتی ہے جب ڈیلیوری مشکل ہوتی ہے، عورت کا درد بے انتہا آخری عروج پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ گولی دی جاتی ہے۔ میرا اور آپ کے ایسا سادھارن آدمی
اس گولی کو اگر کھائے گا تو 36 گھنٹے ہم ہوش میں نہیں آ سکتے. یہ گولی ہمارا نوجوان بدقسمتی سے ایک اسٹریپ یعنی 10 گولی ایک ساتھ کھا رہا ہے, جس کے بعد وہ ایسا بے ساختہ ہوتا ہے, جس کے بعد وہ کتنے قتل کرتا ہے, کتنے مرڈر کرتا ہے, کتنے ریپ کرتا ہے, اس کی کوئی اندازہ نہیں ہے. میرے حال ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے پوری صورتحال میں 2 بڑے فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا, آپ حیران ہو جائیں گے. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو یہ فگرز پتہ ہے نہیں معلوم کہ اس وقت پورے ملک میں روز رات میں بھوکا سونے والوں کی تعداد 22 کروڑ ہے. جو پورے ملک میں رات میں روز بھوکا سو رہے ہیں, اس ملک میں میک ان انڈیا اور شائن ان انڈیا کا نعرہ لگانے والوں نے اس ملک کو 22 کروڑ روز بھوکا سونے والوں کی تعداد میں شامل کر دیا. ایک طرف 22 کروڑ کی آبادی ہے, دوسری طرف یہ گورنمنٹ رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. گورنمنٹ ہمیشہ اپنے رپورٹ میں تعداد گھٹا کر پیش کرتی ہے, بڑھا کر پیش نہیں کرتی ہے. کون سا نشہ کہاں پہ کتنا ہے؟ گانجا استعمال کرنے والے اس ملک میں جو رات میں یا دن میں گانجا استعمال کرتے ہیں 3 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں. بھانگ پینے والے روز 40 لاکھ ہیں, چرس پینے والے روز 50 لاکھ ہیں, افیون پینے والے روز 2 کروڑ 30 لاکھ ہے, ہیروئن پینے والے روز 63 لاکھ ہے, میڈیکل کی دوائیوں سے روز زبردست نشہ کرنے والے 25 لاکھ لوگ ہیں, ناک کے ذریعے نشہ کرنے والے جملہ 77 لاکھ لوگ ہیں, مرد 51 لاکھ ہے, بچے 26 لاکھ ہیں. شراب, یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, شراب روز رات میں پی کر سونے والے ہندوستانی 16 کروڑ ہیں. یہ جملہ تعداد 22 کروڑ 45 لاکھ کی ہے. 22 کروڑ 45 لاکھ نشہ کر رہے ہیں اور 21 کروڑ کچھ اوپر کی تعداد جو ہے رات میں روز بھوکا سو رہی ہے. میرے دوستو, اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین صورتحال ہے. تاریخ نے کبھی اس قدر نچلی سطح پہ ملک کو نہیں دیکھا. گولیاں اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں, اس کے بعد انسان پینک ہوتا ہے, اور پینک ہونے کے بعد اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نشے جو حملہ کرتا ہے سب سے پہلے دماغ پہ حملہ کرتا ہے, اس کے نقصانات ذہن کو مفلوج کرتا ہے, انسان کی قوت باہ کو ختم کر دیتا ہے, انسان کو اپنے اشرف ہونے کے احساس کو ختم کر کر انسان کا حیوان بنا دیتا ہے, اعضائے رئیسہ کو ایسا زبردست ڈیمیج کرتا ہے, جگر فالش, جگر خراب ہو کر انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے, دماغ, پہلے زندگی میں کبھی اتنے برین ہیمریج ہم نے ہندوستان میں نہیں سنے جو اس وقت پورے ملک میں برین ہیمریجز کا اٹیک ہو رہا ہے. پھیپڑے اس طرح پھول جاتے ہیں کہ استھما اور دمہ کی بیماری کبھی اس قدر ملک میں نہیں رہی جو اس وقت ہے. دل کے شریانوں کو ایسے سجا دیتا ہے, پھلا دیتا ہے, جس کی وجہ سے انجیوپلاسٹک اور انجیوگرافی اور کارڈیو کے پرابلمز اس وقت انڈیا میں سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. گردے, ہمارے میرے بچپن تک میرے کو یاد ہے کہ ہم کبھی کبھار کسی کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کی کڈنی فیل ہو گئی یا گردے فیل ہو گئے, لیکن اس در ہر 10واں یا 12واں آدمی گردے فیل ہونے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں چائنیز آئٹمز جو ہم لوگ کھاتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سگریٹ پیتے ہیں اور جو اس طرح کے زردے زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا بار کھاتے ہیں اور وہ زردوں کو چوستے ہیں, چوس کر اندر لیتے ہیں, ان کی یہ حال ہو جاتی ہے. دوسری طرف اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ پوری طرح سے پورے ملک میں ایک ننگا ناچ ہے, قتل عام ہے, جس کو لوگ آپسی تنازعات کے نام دے کر اخباروں کی خبروں کو عام طور سے لیتے ہیں. ہم نے پورے اورنگ آباد میں ایک شعر لوگوں کے سامنے پڑھا اور شعر کے ذریعے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی, اور پورے ملک میں ہم نے اس شعر کو ٹیگ لائک بنایا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کے چھپر آپ کا ہے, آنکھ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے, اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر آپ آیا, میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے, اگلا نمبر آپ کا ہے. بہت حیرتناک طریقے سے ایک عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرفا کا اس سے کیا کام ہے. ہمارے پاس علماء کے بچے, تبلیغی جماعت کے امیر کی ذمہ دار, جماعت اسلامی کی ذمہ دار اور اہل حدیث کی ذمہ دار اور کون سی جماعتوں کے ذمہ دار, ان کے بچوں ہمارے پاس لائے گئے. 1100 پیشنٹس میں سے
میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ حیران ہوں گے، 300 بچے ایسے گھروں کے ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ بچے، یہ خاندان اس طرف جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور آیا اور اس موبائل نے ہمارے گھروں تک رسائی کی، اس نے ہمارے بچوں کی آئیڈیالوجی اور آئیڈیل کو بدل دیا۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ ہمارے بچوں کے آئیڈیل افسوس کے ساتھ ابو بکر و عمر و فاروق نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیل اس وقت وہ ننگے ناچنے والے ہیں جو فلموں میں نظر آتے ہیں، وہ ان کی آئیڈیالوجی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں ہیرو گری ہے، ہیرو کے طور پہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے، جو مرڈر کرنے والا ہو، جو چوری کرنے والا ہو، جو چوری کر کے دوسروں کے سینے پہ اپنی لات رکھ کر اس کو مرڈر کر دے اور مار دے، اس کو ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہیرو پنے کا انداز نوجوانوں میں ایسا بھی پایا جا رہا ہے کہ پھٹی ہوئی پینڈے، ہاتھوں میں انگوٹیاں، بالا اس طرح اگاڑوں کو ہوائیں دیتے ہمارے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں زیادہ اس موضوع پہ تو میرا موضوع ہے، اس پہ تو کئی دیر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ موضوع کو سمجھوں گا۔ لیکن ایک بات کی طرف آپ بتاؤں گا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں جو جی رہے ہیں اور ہم کو اس موضوع پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا، میرا بیٹا اس وقت 10 سال کا ہے اور میرے کو بہت ڈر ہے کہ میرے بیٹے تک یہ نشہ میرے گھر تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نشے کے میدان میں جو کام کرنے والے عناصر کا ہاتھ ہے وہ یاروں کے یار ہے۔ ان کے پورٹ پہ 200-300 کروڑ کی، بلکہ 2400 کروڑ کی صرف گانجا ملتا ہے۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عناصر اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، جن عناصر کا نام اگر میں لوں تو میں بھی نشانے پہ، ہر پروگرام بھی نشانے پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اشاروں کو سمجھتے ہوں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے گلیوں تک، میرے پورے ملک میں کیرلا تک جانا ہوا، ادھر کشمیر تک جانا ہوا، مسلمانوں کی پوری بستی میں آپ کو گرا سکتا، کشمیر ہو گیا، اس کے بعد دہلی کے وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی آبادیاں ہیں، اس کے بعد آپ ہمارے ممبئی آ جائیے تو جہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے وہ بھیونڈی ہے، اس کے بعد ممرا ہے، اس کے بعد اورنگ آباد ہے، اس کے بعد بھوپال ہے، اس کے بعد برہمپور ہے، اس کے بعد آپ جائیے حیدرآباد جائیے۔ یہ پوری جگہ پہ مسلمان علاقوں میں مخصوص نشہ پایا جا رہا ہے جو غیر مسلم علاقوں میں نہیں پایا جا رہا۔ ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا، اس کا کام کا اثر یہ ہوا کہ تحریک پیام انسانیت کے ساتھ بہت مشکل تھا ہمارے لیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا۔ الحمدللہ پورے ملک میں سب سے خطرناک سمجھی جانے والی پولیس مہاراشٹر پولیس، اس وقت ممبئی پولیس بھی ہماری این جی او پارٹنر ہے، اورنگ آباد کی پولیس بھی این جی او پارٹنر ہے، اور ہمارے ساتھ کام کرنے پر اللہ کی ذات نے ان کو مجبور کیا، وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہیں۔ پورے ملک میں 300 یونٹ تحریک پیام انسانیت کے چل رہے ہیں۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی جو ہمارے ذمہ دار ہے، ناظم ہیں ندوۃ العلماء کے، ہمارے مربی ہے اور بلکہ ہمارے ہر چیز کے نگراں ہیں، مولانا کی نگرانی میں اس موضوع پہ ہم پورے ملک میں مائی سٹی مائی رسپانسبلٹی کے نام سے غیر مسلموں میں پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ علاقے اورنگ آباد کے جہاں پہ مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا اور جانا مسلمانوں کا تصور نہیں تھا، اس عنوان کی بنیاد پر ان علاقوں نے ہم کو داخلہ دیا، انہوں نے ہم کو بلایا، اپنے پاس پروگرام کروائے، ان کے بچے دیے۔ 1100 میں سے 350 بچے غیر مسلموں کے ہیں جنہوں نے ہمارے پاس لا کر اپنے بچوں کو چھوڑا۔ میرے دوستو، ایک موضوع دعوت کا بھی ہے، یہ موضوع اپروچ کا بھی ہے، یہ موضوع جاگنے کا بھی ہے، یہ موضوع جگانے کا بھی ہے، یہ موضوع آگے بڑھ کر مضمون کو تھامنے کا بھی ہے۔ صرف ایک بات آخری بار کر آپ ختم کرتا ہوں، اس کو نشے والے کو روکنے کے لیے آپ براہ راست میدان میں براہ راست مت اتریے۔ آپ کے لیے اگر ضرورت پڑی تو مولانا نواب صاحب سے رابطہ کیجیے۔ یہاں کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فیصل خلجی، جو کوٹا کے ہے، جو ہمارے پاس اورنگ آباد میں ہیں، وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے 2 روزہ یا 3 روزہ ورکشاپ رکھیے کہ ہم نشے والوں کو کیسے ڈیل کریں۔ نشے والوں کو سختی سے ڈیل کریں گے وہ آپ کا سر پھاڑ دے گا، نشے والوں کو سختی سے ڈیل کریں گے آپ کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے وہ، لیکن نشے والوں کو اگر آپ محبت سے ڈیل کریں گے تو یقین مانیے وہ اپنی جان آپ کے لیے نشاور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا پیشنٹ جو ہم نے ڈیل کیا تھا اورنگ آباد کا، وہ 7 ہاف مرڈر کیا ہوا بچہ تھا، جس کے بارے میں ڈر تھا کہ آئندہ یہ کسی کو مارے گا تو جان سے مار دے گا۔ جب ہم لوگوں نے محبت سے بات کی، جب اس کو قریب کیا، آپ یقین نہیں مانیں گے، اس بچے نے ہم کو 36 بچوں کا ایک پورا رنگ دیا، جس نے خود بھی علاج کرایا، ان لوگوں کا بھی علاج کرایا۔ انہی 36 بچوں سے ہم 1100 بچوں تک پہنچ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ، اساتذہ اور اپنے آپ کو نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے لوگ اس موضوع کو موضوع سمجھیں، اس کو اپنے اطراف میں دیکھیں
اور بچوں کے اندر اپنی نظر رکھیں. موبائل سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کیجئے. بچوں کی آئیڈیالوجی کیا ڈیولپ ہو رہی ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم کو, ہماری قوم کو, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے ملک کو نشے اور اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.